اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات، سبق نمبر 2۔ آخری دعا بھی قبول ہو گئی۔ اس کا نام ڈاکٹر احمد تھا اور وہ اپنے ملک کا مشہور ڈاکٹر تھا۔ لوگ اس سے چیک اپ کروانے اور مشورہ لینے کے لیے کافی دیر تک انتظار کرتے۔ اس کی شہرت بڑھتی چلی گئی۔ اس کے ملک کے ایک بڑے شہر میں ایک انٹرنیشنل میڈیکل کانفرنس ہونے جا رہا تھا، جس میں اسے بھی دعوت دی گئی۔ ڈاکٹر احمد کی خدمات کے پیش نظر فیصلہ ہوا کہ وہ اس کانفرنس میں مقالہ پڑھے گا اور اسے اعزازی سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ ڈاکٹر احمد اپنے گھر سے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوا۔ آج وہ بہت خوش اور پرسکون تھا۔ آج شام اسے خصوصی عزت سے نوازا جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ اور زیادہ خوش ہو جاتا۔ ایئرپورٹ پر معمول کی چیکنگ کے بعد فوراً ہی وہ ہوائی جہاز میں سوار ہو گیا اور اس کی فلائٹ شیڈیول کے مطابق اڑ گئی۔ کوئی آدھ پون گھنٹے کے بعد ایئر ہوسٹس کی آواز سنائی دی۔ وہ اعلان کر رہی تھی، معزز حضرات، ہم معذرت خواہ ہیں کہ طیارے میں فنی خرابی کی وجہ سے مجبور ہو کر اسے قریبی ایئرپورٹ پر اتارا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ فلائٹ بغیر کسی دشواری کے قریبی ایئرپورٹ پر اتر گئی۔ مسافر جہاز سے اتر کر لاؤنج میں چلے گئے۔ ڈاکٹر احمد بھی دوسرے مسافروں کے ساتھ ہوائی جہاز کے درست ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ایئرپورٹ اتھارٹی نے اعلان کیا کہ خرابی درست ہونے کا فوری امکان نہیں، مسافروں کو دوسرا طیارہ آنے تک انتظار کرنا ہوگا۔ نیا ہوائی جہاز کب آئے گا کسی کو علم نہ تھا۔ پھر کچھ دیر بعد اعلان ہوا کہ دوسرا ہوائی جہاز کل ہی آ سکتا ہے۔ ہم اس تکلیف کے لیے معافی چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر احمد کے لیے یہ اعلان نہایت تکلیف دینے والا اور چونکا دینے والا تھا۔ آج کی رات تو اس کی زندگی کی بہت اہم رات تھی۔ وہ کتنے ہفتوں سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا اعزاز ہونے والا تھا۔ وہ کرسی سے اٹھا اور ایئرپورٹ کے اعلیٰ افسر کے پاس جا پہنچا۔ اپنا تعارف کروایا اور کہا، میں انٹرنیشنل معیار کا ڈاکٹر ہوں۔ میرا ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ مجھے آج رات فلاں شہر میں مقالہ پڑھنا ہے۔ پوری دنیا سے لوگ اس سیمینار میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں اور آپ لوگ ہمیں خوشخبری سنا رہے ہیں کہ دوسرا ہوائی جہاز 16 گھنٹے کے بعد آئے گا۔ متعلقہ افسر نے جواب دیا، محترم ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کی عزت اور قدر کرتے ہیں۔ ہمیں آپ کی اور دوسرے مسافروں کی مشکلات کا بخوبی اندازہ ہے، لیکن یہ ہمارے بس کی بات نہیں اور نہیں نیا ہوائی جہاز لانا میری ذمہ داری ہے۔ البتہ وہ شہر جہاں آپ کو کانفرنس میں شرکت کے لیے جانا ہے زمینی راستے سے فقط 3-4 گھنٹے کی دوری پر ہے۔ اگر آپ کو بہت جلدی ہے تو ایئرپورٹ سے کرائے پر گاڑی حاصل کریں اور خود ڈرائیو کرتے ہوئے اس شہر پہنچ جائیں۔ ڈاکٹر احمد لمبی ڈرائیونگ پسند نہ کرتا تھا، مگر مجبوری تھی، اس کے پاس کوئی دوسری صورت بھی تو نہیں تھی۔ اس نے آفیسر کے مشورے کو پسند کیا اور کرائے پر لے کر شہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس نے کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک موسم خراب ہونا شروع ہو گیا۔ اچانک گھنے بادلوں نے آسمان ڈھانپ لیا، تیز آندھی چھا گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے زوردار بارش شروع ہو گئی۔ اندھیرا چھا گیا اور آہستہ آہستہ وہ راستہ بھٹکنے لگا۔ اس کی گاڑی کا رخ کسی غلط سمت میں مڑ گیا۔ موسم کی خرابی کے سبب اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ وہ کدھر جا رہا ہے۔ 2 گھنٹے کی مسلسل ڈرائیونگ کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ وہ راستے سے بھٹک چکا ہے۔ بھوک اور تھکاوٹ کا احساس بھی اسے ستانے لگا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی کوئی خاص چیز بھی نہیں تھی۔ کسی محفوظ ٹھکانے کی تلاش اس کے دل و دماغ پر سوار تھی، جہاں کھانے پینے کی کوئی چیز مل سکے۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا اور رات کا اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں کے پاس سے گزرا اور غیر شعوری طور پر اپنی گاڑی ایک معمولی سے گھر کے سامنے روک دی۔ اس کا ہاتھ گھر کے دروازے پر تھا اور اسے کھٹکھٹا رہا تھا۔ اندر سے ایک بوڑھی عورت کمزور آواز اس کے کانوں میں پڑی، جو کہہ رہی تھی، بیٹا جو بھی ہو اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ ڈاکٹر احمد گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت کرسی پر بیٹھی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، اماں جی، میرے موبائل کی بیٹری ختم ہو چکی ہے، کیا میں آپ کا موبائل استعمال کر سکتا ہوں؟ بوڑھی عورت مسکرا کر کہنے لگی، بیٹے کون سے فون کی بات کر رہے ہو؟
شاید تمہیں معلوم نہیں کہ تم کہاں ہو، ہمارے ہاں بجلی ہے نہ ٹیلی فون، یہ تو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں شہری سہولتوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ میرے بیٹے، وہ سامنے میز پر چائے اور کھانا رکھا ہے، لگتا ہے کہ تم بھوکے اور پیاسے ہو، راستہ بھٹک گئے ہو، تم پہلے کھانا کھا لو پھر بات کرتے ہیں، تمہارا سفر بھی لمبا ہے۔ ڈاکٹر احمد نے اس بوڑھی خاتون کا شکریہ ادا کیا اور کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ سفر کی تھکاوٹ کے ساتھ اسے شدید بھوک بھی ستا رہی تھی۔ اچانک بوڑھی عورت کی کرسی کے ساتھ والی چارپائی پر حرکت ہوئی اور ایک معصوم نے رونا شروع کر دیا۔ بوڑھی عورت نے اس بچے کو تھپک کر سلایا اور اسے دعائیں دینا شروع کر دی۔ وہ اس بچے کی تندرستی اور سلامتی کے لیے لمبی لمبی عاجزانہ دعائیں کر رہی تھی۔ ڈاکٹر احمد نے کھانا کھایا اور عورت سے کہنے لگا، اماں جان، آپ نے اخلاق، کرم اور میزبانی سے میرا دل جیت لیا ہے۔ آپ لمبی لمبی دعائیں مانگ رہی ہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ میرے بیٹے، وہ بڑھیا بولی، میرے اللہ نے ہمیشہ میری دعائیں سنی اور قبول کی ہیں، بس ایک دعا باقی ہے جو میرے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے پوری نہیں ہوئی۔ تم تو مسافر ہو، دعا کرو کہ وہ بھی قبول ہو جائے۔ ڈاکٹر احمد کو شوق پیدا ہوا، کہنے لگا، اماں جان، وہ کون سی دعا ہے جو قبول نہیں ہوئی؟ آپ مجھے اپنا کام بتائیں، میں آپ کے بیٹے کی طرح ہوں، انشاءاللہ اسے ضرور کروں گا، آپ کی خواہش کا پورا احترام کروں گا۔ وہ خاتون کہنے لگے، میرے عزیز بیٹے، وہ دعا اور خواہش میرے اپنے لیے نہیں بلکہ اس یتیم بچے کے لیے ہے جو میرا پوتا ہے۔ اس کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اور اسے ہڈیوں کی بیماری ہے جس کی وجہ سے یہ چلنے پھرنے سے معذور ہے۔ میں نے اس کے بہت علاج کروائے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس لے کر گئی ہوں، مگر تمام ڈاکٹر اس کے علاج سے عاجز آ گئے ہیں۔ لوگوں نے مشورہ دیا ہے کہ اس ملک میں احمد نام کا ایک ڈاکٹر ہے جو اس بیماری کے علاج کا ماہر ہے، اس کی شہرت دور دور تک ہے، وہ بڑا مانا ہوا سرجن ہے جو اس کا آپریشن کر سکتا ہے، مگر وہ تو یہاں سے بہت دور رہتا ہے، اس تک پہنچنا کوئی آسان کام تو نہیں۔ تم میری حالت دیکھ رہے ہو، میں بوڑھی ہوں، کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے۔ مجھے یہ فکر کھائے جا رہی ہے کہ میرے بعد اس بچے کی حفاظت کون کرے گا، اس لیے میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ کوئی سبب پیدا کر دے، میں اس بچے کو ڈاکٹر احمد کے پاس لے جا کر علاج کروا سکوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس یتیم بچے کو ڈاکٹر احمد کے ہاتھوں شفا مل جائے۔ ڈاکٹر احمد اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا، اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ رندھی ہوئی آواز میں اس نے کہا، اماں جان، میری فلائٹ خراب ہوئی، پھر خوب طوفان آیا، آندھی اور بارش آئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے گھیر گھرا کر آپ کے گھر بھجوا دیا، آپ کی آخری دعا بھی قبول ہو چکی ہے، اللہ رب العزت نے ایسے اسباب مہیا فرما دیے ہیں کہ ڈاکٹر احمد خود چل کر آپ کے گھر آ گیا ہے، اب میں آپ کے پوتے کا اللہ نے چاہا تو پوری محنت اور توجہ سے علاج کروں گا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ بے کس کی پکار کو جبکہ وہ پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود برحق ہے؟ تم لوگ بہت کم نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہو۔ محترم حضرات، میں نے یہ واقعہ موسوعہ قصص میں پڑھا، میں نے اس پر بہت غور کیا کہ شہر کون سا ہو سکتا ہے۔ میرے اپنے انداز کے مطابق ڈاکٹر احمد ریاض سے ابہا کے لیے روانہ ہوئے اور جہاز خراب ہونے کے بعد اسے غالباً طائف کے ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا ہوگا۔